الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 28 سے لے کر 39 تک ان 12 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان 12 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کیا جائے گا۔ رب تعالی جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے رسالت اور نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ قوم کو تبلیغ فرمائیے۔ آپ نے اور بے دھڑک ہو کر، بے جھجک ہو کر اپنے رب کی جو ہے توحید کا اقرار کیجیے، لوگوں کو بتائیے، ان کو ڈرائیے اور ان کی سختیوں پر صبر کیجیے
جب آپ نے تبلیغ کی تو ظاہر ہے اس کا کفار نے اس کو جو ہے نہ مانا، قریش مکہ نے، اور آپ کو تکلیفیں دیں، باتیں کہیں، تو ان میں جو ولید بن مغیرہ تھا وہ سر فہرست تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اکیلا پیدا ہوا تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا جو ہے لوگ اس پر تہمت لگاتے تھے، بہت کچھ کہتے تھے، لیکن ہم نے اس کو اولاد دی، اس کو مال دیا، اس کو اسٹیبلش کیا، لیکن اس نے جب ہماری آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے، جہنم کے پہاڑ پر چڑھائیں گے، کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور آپ کی جو ہے نا آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور آپ کو جادوگر کہتا ہے، قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، تو ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے، اور تمہیں کیا پتہ کہ جہنم کیا ہے، سقر میں بھیجیں گے۔ جہنم کتنی ہے؟ 7 ہے۔ جہنم کتنی ہے؟ 7 ہے، اور 7 کا جو نام ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ان کا ذکر 14ویں پارے میں سورہ حجر میں بھی آیا ہے کہ لہا 7 ابواب، کہ 7 دوزخیں ہیں، اور ان کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: جہنم، ایک یہ ہے لظا، انہا لظا، نزاعۃ الشوا جو قرآن مجید میں آتا ہے، لظا، حوتمہ، ہاں جی، وما ادراک ما الحوتمہ ان صورتوں میں آتا ہے، سعیر یہ 4تھی ہے، جحیم یہ 5ویں ہے، اور حاویہ آتا ہے نا، ہاں حاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور 7ویں سقر۔ 7ویں جہنم کا نام کیا ہے؟ سقر۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جس کا نام لے کر جس جہنم سے ڈرایا گیا ہے وہ سقر ہے، یعنی جس جہنم سے نام لے کر جہنم سے ڈرایا گیا ہے نا وہ ہے سقر۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ سقر کیا ہے؟ وہ سقر بہت عذاب والی جہنم ہے، سخت عذاب والی۔ سقر میں یہ جائے گا ولید بن مغیرہ۔ یہ ایسی جہنم ہے لا تبقی ولا تذر، تبقی باقی رکھنا، تذر چھوڑنا، کہ یہ جس کا نام جہنمی ہونے کا لکھا گیا ہے، جس کا ذکر ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ ملے گا اور اس کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، یہ جہنم اس کو نہیں چھوڑے گی، ڈھونڈ کے لائے گی، جہیں بھی ہوگا نا اس جہنم سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ مطلب ہے ہاں جی لا تبقی ولا تذر کا، کہ نہ چھوڑے گی، ڈھونڈ کے لائے گی، اور جب جہنم میں وہ کافر چلا جائے گا تو اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، یعنی وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، نہ اس کی ہڈی رہے گی، نہ اس کا گوشت پوست رہے گا، نہ اس کا کچھ رہے گا، سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گی۔ پھر اس کو نیا جسم ملے گا، نئی باڈی اس کی ملے گی، نئی اعضاء اس کو ملیں گے، پھر وہ ڈالا جائے گا، اس کو جلائے گی، پھر ان کو نیا ملے گا، پھر اس کو جلائے گی، پھر نیا ملے گا، پھر اس کو جلائے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا یہی کام ہوگا کہ اس کو نیا جسم، نیا چمڑا، نئے اعضاء ملتے جائیں گے، اور وہ جہنم میں جلتا رہے گا، پھر نیا بنتا رہے گا، پھر جلتا رہے گا۔ یہ مطلب ہے لا تبقی ولا تذر، اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی وہ نہیں چھوڑے گی، سب کو جلائے گی، اور جس کا نام جہنم کی لسٹ میں لکھا جائے گا اس کو بھی نہیں چھوڑے گی، اس کو بھی اپنے اندر بلا کے رہے گی۔ لواحۃ للبشر، اور آدمی کی کھال اتار دینے والی جہنم ہے، یعنی کھال کا اتارنا یہ بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے، کہ اس کے چمڑے کو، اس کی کھال کو جسم سے اتارا جائے۔ تو جہنم جو ہے نا اس کا عذاب سقر کا ایسا ہے کہ
بشر انسان کی آگ جو ہے نا اس کی کھال اس کے بھی اتیڑ دے گی، یہ اتنا سخت عذاب والی ہے۔ علیہا 19 یہ جہنم وہ ہے جس پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ 19 فرشتے یہ جہنم کے فرشتے ہیں جن کو جہنم کے دروغے بولتے ہیں۔ ان کا ایک سردار ہے جس کا نام مالک ہے، جہنم ہے اس کا نام مالک ہے، اور 18 فرشتے اس کے ماتحت ہیں، 19 فرشتے مقرر کیے۔ یہاں 19 کا ذکر اس لیے آیا، 19 کا ذکر اس لیے آیا حالانکہ اللہ کے فرشتے بہت ہیں، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ بے شمار فرشتے اللہ کے ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں یا جنت میں ہیں یا باقی چیزوں پر مقرر ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اتنے ہیں۔ مثلا 19 تو یہ ہے نا، لیکن ان کے ہیلپر بہت ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس کی 70,000 باگیں ہیں۔ باغ کہتے ہیں نا جیسے گدے اور کھچر یا اونٹ یا گھوڑے کے منہ میں وہ لگام ہوتی ہے جس سے اس کو کھینچا جاتا ہے، جس کو چلایا جاتا ہے، جس سے وہ ادھر ادھر منہ نہیں ہو سکتا، جہاں مرضی اس کو مالک لے جائے، اس کو باغ بولتے ہیں۔ تو جہنم کی کتنی باغیں ہیں؟ 70,000 اس کی باغیں، اتنی بڑی جہنم ہے، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتہ کھینچنے والا ہے۔ 70,000 باغ ہے اور 70,000 فرشتہ اس ایک باغ پر مقرر ہے جو اس کو کھینچ کر لائے گا، جس کا اتنا شور ہوگا، اتنی آوازیں آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، لیکن جب اس کو کھینچ کر لایا جائے گا، وہ مطلب جہاں بھی اب موجود ہے جہنم کے لیے ایک مقام ہوگا جہاں قیامت کے دن اس کو لا کر رکھا جائے گا، جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور یہ جو 19 فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں، ان کا ذکر 19 کا کیوں آیا اور ان کی کیا شان ہے؟ ان میں ایک ایک فرشتہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا اور زور آور اور طاقتور ہے کہ اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 1 سال آدمی دوڑتا چلتا رہے تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچتا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ 1 سال فرشتہ چلتا رہے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک چل گئے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اب جب کندھے کی یہ حالت ہے چوڑائی کی تو اس کا قد کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا ہے، کوئی برسی نہیں ہوگا، کوئی رحم نہیں ہوگا ان فرشتوں کے دلوں میں۔ ہاں جی، جیسے اب آپ دنیا میں مثال دیتے ہو نا کہ جی فلاں انسپیکٹر، فلاں فوجی، فلاں ظالم ایسا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ملزم مجرم جاتا ہے، کوئی قیدی جاتا ہے، اس کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں نا۔ تو جب وہ فرشتے جن کے دلوں میں رحم ہے ہی نہیں، ان کے کیا حالت ہوگی؟ قبر کے فرشتوں کو بھی منکر نکیر اس لیے کرتے ہیں، یہ صیغہ جو ہے نکیر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یعنی نکیر کا مطلب کیا ہے؟ منکر، انکار کرنے والا، نکیر بہت زیادہ انکار کرنے والا، آرگومنٹ کرنے والا۔ اب اگر آپ جیسا شریف آدمی اس فرشتے کے آگے آ جائے تو اس کا نام ہی منکر نکیر ہے، آرگو کرنے والا اور سیدھی تند پانے والا ہے ہی نہیں، تو اب کیسے بچیں گے اس سے سوائے اس کے کہ آپ کا ایسا جواب ہو جو اس کو جو ہے نا لاجواب کر دے، اور یہی ہے کہ ایک اچھا مسلمان بن جائے، اچھا مسلمان بن جائے۔ ہاں جی، جب یعنی مومن جواب دے گا تو فرشتے کہیں گے، جیسے وہ ہے نا کہ وہ جو قبر پر اس کو تلقین کرنے والا ہے، جب اس کی تلقین سنتے ہیں نا
تو کہتے ہیں چلو چھوڑو یار، یہ تو اس کو تو سمجھانے پڑھانے والے پہلے ہی بیٹھے ہیں، اس کو سارے جوابوں کا بتا دیا، اب ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، چلو۔ تلقین کا یہ فائدہ ہے۔ وہ تلقین کیا ہے، جیسے وہ حدیث پاک ہے، اس میں کنز الاعمال میں بھی حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ وہ اس کو جب لوگ قبر سے چلے جائیں، قبرستان سے، تو ایک آدمی دبے پاؤں آ جائے، جیسے بالکل کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں نا کہ بھئی تم ایسے چل کے جاؤ، ہاں جی۔ تو جب حدیث پہ آتا ہے کہ جب تم دفن کر کے چلتے ہو قبر سے، تو اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ تمہارے پاؤں کے چلنے کی، جوتیوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ اب آپ گھاس پر چل رہے ہیں یا پکی سڑک پر چل رہے ہیں، کچی سڑک پر چل رہے ہیں، برف پر چل رہے ہیں، جیسا بھی موسم ہے، اس کے چلنے کی آواز تو نہیں آتی، نہ گھاس پر چلنے کی آواز آتی ہے، نہ برف پر چلنے کی آواز آتی ہے، نہ مٹی پر چلنے کی آواز آتی ہے، اور وہ منو مٹی کے اندر ہے۔ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ تمہاری جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ ہاں جی، یہ لوگ جو قبر کے، جو انسان کی زندگی کے منکر ہیں، ان کو یہ حدیث سے نہیں آتی۔ کافر بھی سنتا ہے، مومن بھی سنتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو جو کنویں میں پڑے ہیں، ان کو آپ آواز دے رہے ہو، یہ سنتے ہیں؟ فرمایا، عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم تو زندہ ہو، میرے سامنے کھڑے ہو نا، یہ قبر میں پڑے ہیں، مٹی ان کے اوپر پنجاب چکی ہے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی نہیں پتا ان کو۔ ہاں جی، اب پہتے پڑیں گے غلط، ادھر سے ادھر کی، ادھر سے ادھر کی، بیچارے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے غلط ہے۔ اب یہ دیکھو کہ فرمایا کہ تم جو ہے نا، وہ تمہارے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ جب وہ اتنا سنتا ہے تو آپ فرافظ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دبے قدموں کوئی آدمی آ کر اس کی قبر پر ہاتھ رکھے، سرکار کا حکم ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ نہ چلے یا مردوں کو پتہ نہ چلے کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کیا حکمت ہے فرمانے کی۔ تو ہم فرمانے پر آدمی جائے، ایسے قبر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اس کے اے فلاں بیٹے فلاں کے، اے فلاں بیٹے فلاں کے، ہاں جی، جب وہ کہتا ہے نا تو وہ سنتا ہے، مجھے کو بلانے والا ہے، ہاں جی۔ تو اس پہ پہلی تلقین پر کہتا ہے کہ تو جو ہے نا، تیرے پاس فرشتے آئیں گے جواب سوال کرنے کے لیے، تو چوکنا ہو جا۔ تو وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی۔ تو توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ مجھے کو کہنے والا کہہ رہا ہے، دیکھو وہ جہان دوسرا ہے۔ اب ہم یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لوگ سنتے ہیں، سب کو یاد ہے، تجھے مجھے سب پتہ ہے، لیکن قبر میں جانے کے ساتھ پتہ نہیں کیا نظام ہوگا، پھر اس وقت ہر چیز نئی ہو جائے گی۔ جیسے اب شفاعت کی حدیثوں کا ہمیں پتہ ہے، قیامت کو سب بھول جائیں گے، وہ ایک نیا ایک جہان آئے گا، نئی ترتیب ہوگی، لوگ بھول جائیں گے کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا۔ میاں یہ اگلا جہان، آپ عالم وطن کے عالم سے، ماں کے پیٹ سے آئے، آپ کو کوئی یاد ہے کہ آپ وہاں کیا کرتے رہے؟ نہیں یاد۔ یہ جہان دوسرا ہے۔ اس جہان میں آپ سب کچھ پیٹ میں سنتے تھے، اب جو ہے اب اس دنیا میں جب آپ آئے ہو تو آپ کیا سنتے؟ کچھ بھی نہیں، یاد کچھ بھی نہیں۔ یہ میاں ایک جہان سے دوسرے جہان کا جو عالم ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں جانتا، اللہ کی قدرت ہے۔ تو وہ اس کو جو ہے نا تلقین کرتا ہے کہ تیرے پاس آنے والا پوچھے گا تو کہنا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں تو پوچھے گا تیرا دین کیا ہے، کہنا میرا دین اسلام ہے۔ حضور کے بارے میں پوچھے گا، جب وہ تینوں سوال سمجھائے گا نا اس کو، تو وہ اٹھ کر بیٹھا ہے۔ آپ فرشتے کہتے ہیں یار ہمارے پوچھنے کا کیا مطلب، کھڑے ہونے کا کیا مطلب، اس کو تو سب بتانے والوں نے سب بتا دیا۔ ہاں جی، یہ وہ چیز ہے جو آپ کا تعلق آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ کا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جتنا آپ پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے،
جو بھی آپ جو ہے دین کے قریب ہیں، اسلام کے قریب ہیں، حضور علیہ السلام کے قریب ہیں، آپ کی سنتوں، آپ کے فرمان کے مطابق عمل جو ہے اس کی کوئی بات نہیں، عمل کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، انسان کے اندر ہزاروں غلطیاں کوتاہیاں ہیں۔ ہاں جی، وہ یہ میں نے حدیث ابو ذر کی سنائی تھی کہ حضور ہم میں آپ سے محبت ہے لیکن اعمال تو ہمارے اچھے نہیں ہیں، وہ عملوں کی بات نہیں ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ المرء مع من احببت، المرء مع من احبک کا کیا لفظ ہے حدیث پاک کا کہ المرء مع من احببت، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے تو اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ عمل کا کیا ہے؟ عمل تو جو ہے یہ ہمارے کون سے عمل ہیں؟ اگر ہم 5 نماز پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، حج کر لیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ نہ ان نماز کے اندر جو تصور آپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، حج میں جو کرتے ہیں، روزوں میں کرتے ہیں، یہ تو ایک ہے کہ امتثال امر ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، باقی اس کے اندر نہ کوئی چاشنی ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی محبت ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی جو ہے نا عاجزی انکساری ہے۔ ان عملوں کا تو یہ ہے کہ تیرے حکم پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں، جیسے بھی ہمیں ہماری ہمت اور طاقت ہوئی ہم کر رہے ہیں، مولا اس کو قبول فرما لے۔ یہ نقل ہے تیرے انبیاء کی اور رسولوں کی، ہم سے تو یہی کچھ ہوتا ہے، اس کو قبول فرما لے۔ ہاں جی، ورنہ اس کے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رب کے فضل سے لوگ جنت میں جائیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ایک فرشتہ ان میں سے اگر 70,000 کفار کو ایسے ہاتھ سے پکڑے اور جہنم میں جہاں مرضی پھینک دے، تو 70,000 کافر جو ہے ایسے گیند کی طرح جائے گا جیسے بچہ کھیلتا ہے، وہ فرشتے میں اتنی طاقت ہے۔ اور یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تو قوم لوط کی تباہی جو مچی تو کتنے فرشتے تھے؟ ایک جبریل نہیں اٹھایا تھا، 5 بستیوں کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا اور اس کو ایسے کر دیا۔ یہ فرشتے کی طاقت ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ 19 فرشتے دوزخ میں ہوں گے، ابو جہل آیا، کہنے لگا او تمہاری مائیں تمہیں روئیں۔ یہ عربی کا ایک مقولہ تھا جو لوگوں کو کہتے تھے، ہاں جی، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوری دیا، ہاں جی، یہ تکیہ کلام ہے نا، تو اس وقت ساکلات کے اموں کو کہتے کہ تمہیں تیری ماں روئے۔ یہ ایک جملہ تھا جو اکثر آپ نے بھی ارشاد فرمایا احادیث میں، اور اس صحابہ بھی کہا کرتے تھے عربی کلام۔ وہ کہتا ہے تمہاری مائیں تمہیں روئیں، یعنی چکنے ہو جاؤ۔ اور جو ابو کبشہ کا بیٹا ہے نا، حضور کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے، ابو کبشہ کا جو بیٹا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ 19 فرشتے دوزخ پہ ہیں، اور تم اتنے بہادر ہو، تم ان 19 فرشتوں کا مقابلہ کر لو گے؟ تو ایک اٹھا کافر، ابو کلدہ کا بیٹا ابو الاسود، ابو الاسود بن کلدہ اجمی کا بیٹا اٹھا، وہ کہنے لگا بات ہی کوئی نہیں، 10 فرشتوں کو میں پشت کے پر باندھ لوں گا اور 7 فرشتوں کو میں پیٹ پر باندھ لوں گا۔ دیکھو، 10 فرشتوں کو میں پشت پر باندھ لوں گا، 7 فرشتوں کو پیٹ پر باندھ لوں گا، پیچھے رہ گئے 2، تم اتنے بندے بیٹھے ہو، تم 2 کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں جی سردار جی، ہم کر لیں گے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب پلس رات سے گزریں گے نا تو میں یہ دایاں موڈا کندھا ہے نا، یہ ایسے ماروں گا نا تو 10 فرشتے جو ہے نا وہ تو گر جائیں گے جہنم میں نیچے، اور جب میں بایاں کندھا ماروں گا تو 9 فرشتے اس میں گر جائیں گے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ وہی باتیں ہیں نا جو جہالت کی باتیں جاہل لوگ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ آپ کبھی بیٹھو نا عوام میں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ نالج ہے، نہ کچھ ہے، ان کے پاس بیٹھے ان کی گپیں سنیں جیسے وہ مارتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی ایسی گپیں مارتے تھے۔ اور وہ فرشتے وہ ہیں
جن کی آنکھیں بجلیوں کی طرح چمکتی ہیں، جن کے دلوں میں رحم نہیں ہے، جن کی طاقت اتنی کہ 70,000 کافر کو ایسے پھینکیں گے جیسے گیند پھینکا جاتا ہے، وہ جہنم کے کسی کونے میں چلے جائیں گے۔ قد ان کے اتنے بڑے ہیں کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 1 سال کی مسافت ہے، اتنا سفر آدمی کر، اتنا بڑا فرشتہ ہے اس کا۔ اور 19 کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں 19 کی عدد پر جو میرا ہے، ایک درس میں پورا اگر بیان کروں تو میرا خیال ہے کہ 1.5 گھنٹے میں وہی بیان کر سکوں گا کہ 19 کی عدد کو اللہ نے کیوں ذکر کیا۔ اس لیے میں آج اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ بہت بڑا نالج ہے اس کا کہ 19 کی عدد میں کیا حیثیت ہے، بہت جو اس کے اندر کتنی گہرائی ہے اور کتنا نالج اور کتنا علم ہے اس کے اندر، اس لیے میں اس کو ابھی ذکر نہیں کرتا کیونکہ درس رہ جائے گا۔ یہاں ایک مختصر عرض کرتا ہوں کہ 19 کا عدد اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 19 فرشتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئی نا یہود پر، تورات، انجیل اور زبور، ان میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے دوزخ پر مقرر کیے ہیں۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ سنیں گے نا کہ 19 ہیں تو ظاہر ہے کہ عیسائی بھی اور یہودی بھی اس دنیا میں موجود تھے، تو جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ قرآن میں 19 فرشتوں کا ذکر ہے، وہ اپنے علماء سے اپنی کتابوں میں دیکھیں گے تو وہاں بھی 19 ہوگا نا، تو وہ کہیں گے کہ یہ قرآن سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، قرآن سچا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں بھی 19 کا ذکر ہے، اس میں بھی ہے۔ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 19 کا ذکر میں نے تو تورات میں کہیں نہیں دیکھا۔ اگر تو نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اب میرے پاس جو بائبل ہے، کئی مطلب مختلف نسخے ہیں، کوئی آج کا ہے، کوئی پچھلے 50 سال کا ہے، کوئی اس سے پیچھے کا ہے، ایک جو ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتی، یعنی اس کے اندر چینجز ہیں، آیات کی چینجز ہیں۔ اب موجودہ آپ انگلش دیکھ لیں، اردو دیکھ لیں، کسی بھی زبان کے دیکھ لیں، ان میں فرق ہے، آیتیں مسنگ ہیں، اور اس کے اندر ورڈ مسنگ ہے، اس کے اندر چیپٹر مسنگ ہے، تو آپ کیا کہو گے کہ یہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں اس میں۔ ارے بھائی، اس میں اگر 19 کا آپ کو نہیں ملا تو یا تو آپ کے علم اور مطالعے کی کمی ہے، یا اگر ہے تو انہوں نے کتابیں چینج کر دیں، جیسے قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ قرآن جو ہے نا کتابیں ان کی چینج ہو گئیں، یہ چینج کر دی تو انہوں نے یہ بھی چینج کر دی ہوگی، تو نہیں ملت کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام تو سچا ہے نا۔ یہ فرمایا کہ ہم نے اس لیے ذکر کیا تاکہ جو اہل کتاب ہیں وہ اس کو دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ قرآن میں جو بات ہے وہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، تو 19 کا ذکر اس لیے فرمایا۔ تو فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے جس پر 19 فرشتے ہیں۔ ایک مالک ہے، جیسا مالک جو جہنم کا داروغہ مالک ہے، باس، بگ باس، اور 18 فرشتے اس کے ماتحت ہیں۔ ہمارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک سے پوچھا کہ میرا کوئی ماننے والا، میرا کوئی خادم، میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ اس نے لسٹ دیکھی تو اس نے کہا کہ آپ کا قادری فقیر کوئی بھی ہمارے پاس نہیں۔ اب ہم تو جمعوں پر یا عام مجلس میں یہ باتیں اس لیے نہیں کرتے، آج ہم نے جو جمعے پر 4 واقعات قرآن مجید سے بیان کیے، تاکہ اگر کوئی انکار کرے تو قرآن کا کرے نا، جس میں ہم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ ان ساروں نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں یہ طاقت ہے، تو حضور کے امتی جو اولیاء ہیں ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے زندہ کیا ہے تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ لیکن اگر آپ صرف واقعہ بیان کریں اور ان کو ان آیتوں کی روشنی میں نہ بیان کریں تو کون مانے گا؟ آدمی یہاں تو آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ نہیں، مجھے کسی کی بات ماننے کی کیا ہے؟
ارے تمہارے پاس کوئی نالج ہوگا، اگر علم ہوگا تو کیوں انکار کرو گے تم؟ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا مالک جہنم میں کوئی ہمارا مرید ہے؟ کہا نہیں، اور ہوگا بھی نہیں۔ کیوں ہوگا؟ جب جہنم میں جانا ہی کفار نے ہے، اور جو سرکار غوث پاک کا مرید ہے وہ کیوں جائے گا؟ اس کا کیا کام ہے وہاں؟ ہاں جی، یعنی سرکار کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے۔ اولیاء کی حضرت آپ نے سنا نہیں کہ وہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ آدمی کیا پڑھتے ہیں کیا سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر کو حضرت علی کو کہ تم دونوں چلے جانا ویسے کرنی کے پاس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے کرنی سے حضرت علی اور حضرت عمر کا مقام کم تھا؟ وہ صحابی ہیں اور خلفائے راشدین میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عظیم صحابی، ان کو ایک تابعی کے پاس بھیج رہے ہیں اور جا کر کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، اور وہ جو ہیں وہ سر سجدے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر اور روک جاتے تو میں نے ساری امت بخشا دینی تھی۔ ہاں جی، یہ آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ویسے کرنے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کتنے لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کی بخشش کا وعدہ کیا ہے، تو جہنم میں کون جائے گا؟ ہاں جی، جس کا شوق ہے وہی جائے گا۔ ہاں جی، ہمارا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت جتنی مرضی گناہ گار ہو، کہ آپ نے فرمایا نا شفاعت لأہل الکبائر، مچھر مکھی مارنے والے کے لیے نہیں، فرمایا جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، بڑے گناہ کبیرہ، آپ کسی کا بھی نام لے لو گناہ کبیرہ، فرمایا میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ ہاں جی، چھوٹے گناہ کی نہیں، شفاعت لأہل الکبائر۔ اب ایک آدمی سرکار دو عالم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ تو جو منہ میں آئے گا کہے گا نا۔ anyhow آپ نے فرمایا کہ 18-19 فرشتے اس پر ہیں۔ اب علماء نے یہ 19 کا ذکر ہے۔ اب تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی عالم کو مفسر کو سمجھ آئے وہ کہتا ہے۔ اب ان کی توجیہ میں علماء نے لکھا کہ یہ 19 فرشتے کیوں ہیں۔ کسی صاحب نے لکھا کہ دیکھو نا، جو عقائد ہے نا، عقیدہ انسان کا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عقیدہ جس میں عمل نہیں ہے، اور تو عقیدے کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک وہ ہے جس پر وہ عمل کرتا ہے، یہ 19 بنتے ہیں۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہے نا، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ جہان حادث ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے۔ کل من علیہ فان، جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ یہ اللہ پر ایمان لانا، جہان کا فنا ہونا، یہ بھی ہر آدمی کا ایمان ہے اس پر۔ ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، 7 ہو گئے، جنت پر ایمان لانا اور دوزخ پر ایمان لانا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے نا۔ یہ وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ باقی رہ گئے 10، 5 ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا جن پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور 5 وہ ہیں جو منہیات میں سے جن سے رکنے کا حکم ہے۔ جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے کہ جب جبریل آئے تو انہوں نے پوچھا اسلام کے بارے میں، تو فرمایا کہ اسلام کیا ہے کہ تم شہادتین، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور حج کرو۔ 5 ہی ہو گئے، اور 5 منہیات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟
وہ فرمایا 5 منہیات یہ ہیں کہ تم چوری نہ کرو، زنا نہ کرو اور قتل نہ کرو، خاص کر اپنی اولاد کو، چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرو، اور کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور امر بالمعروف یعنی معروف میں نافرمانی معروف کی نہ کرو، جس کا ذکر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی عورتیں آئیں بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ یہ 5 چیزیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، اور امر جو ہے نا معروف اس کی نافرمانی نہ کریں۔ ان 5 چیزیں قرآن میں بھی جو سورۃ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی ان کی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب صحیفے نازل ہوئے، انہی چیزوں کا ذکر اس سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ تو کتنی ہو گئے؟ 9 پہلے ہو گئے نا عقائد کے، اور 10 ہو گئے یہ 5 جو ہے نا جو ہے عمل کرنے کے، 5 جو ہے نا منی کے، نہیں کے، کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے۔ گویا کہ ایک ایک چیز پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے، جو اس کا نافرمانی کرے گا اس کے لیے وہ فرشتہ اس کو عذاب دے گا۔ یہ کسی حدیث میں یا قرآن میں نہیں ہے، یہ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح بعض حضرات نے تفسیر یہ کی، انہوں نے کہا کہ دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، تو 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹوں میں، 5 فرشتوں کے ساتھ، تو وہ نمازیں ان کو روک لیں گی، اور باقی 19 گھنٹے رہ گئے۔ 19 گھنٹے میں اگر کسی نے جو گناہ کیا ہے، وہ ایک ایک گھنٹے پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو عذاب دے گا۔ یہ دوسرے مفسر کی رائے ہے۔ تو تفسیر میں یہی ہوتا ہے کہ رائے بیان کرتے ہیں وہ جو کسی کو سورس ملے اس سے وہ رائے بیان کرتا ہے اس کی۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ ہو، اس کی تو کیا بات ہے۔ تو فرمایا کہ 19 فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے۔ ہم نے جو دوزخ کے جو سنبھالنے والے جو ہے نا جاب جس کو دی ہے وہ فرشتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ کیوں کہ جنات میں، انسانوں میں یا دیگر مخلوق میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جتنی اللہ نے ان فرشتوں کو دی ہے، اس لیے اللہ نے وہ کام فرشتوں کے ذمہ لگائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخلوق جو ہے اللہ کی وہ فرشتے ہیں نمبر 1، اور سب سے تھوڑی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ ہاں جی، یہ نہ سمجھیں کہ اب کیڑیاں ہم سے کم ہیں، گھوڑے ہم سے کم ہیں، بھیڑ بکریاں ہم سے کم ہیں۔ فرمایا کہ جو مخلوق ہے نا، مخلوق میں سب سے زیادہ کون ہے؟ فرشتے، اور سب سے کم مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ان کے سر پر ہم نے عزت کا تاج پہنایا ہے انسان کو، اس کو ہم نے شرف دیا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو ہم نے سکھایا اور اس کو بیان کی طاقت دی۔ گھوڑا ہے نا، وہ اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، گدھا ہے، اونٹ ہے، یہ کوئی بھی مخلوق جو ہے نا اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا۔ انسان وہ ہے جو اپنے اندر کی بات کو یا حق بات کو یا صحیح بات کو اتنے خوبصورت طریقے سے وہ بیان کر سکتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ خلق الانسان علمہ البیان، وہ اپنا جو ہے نا اپنی بہترین اس نطق کے ساتھ وہ بیان کر سکتا ہے معافی ضمیر اپنے کو۔ یہ اللہ کا انعام ہے انسان کے اوپر۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آپ ان گمراہوں کو دیکھتے ہو کہ اپنے منہ کو کتے کا بنا کر پھرتا ہے، کوئی اپنے منہ کو بھیڑیے کا بنا کر پھرتا ہے۔ ہماری مووی میں دیکھتے ہیں نا ٹی وی پر، ہم اپنے منہ کو کبھی وہ بھیڑیا بناتے ہیں، کبھی شیر کا بناتے ہیں، کبھی ہاتھی کا بناتے ہیں۔ یا یہ دیکھو جو انڈین کے جو رب ہیں
وہ کسی کا ہاتھی کا منہ ہے، کسی کا کسی چیز کا منہ، کسی کی چیز کا منہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو ہم نے عزت بخشی اور اس کو بیان کا ہم نے طریقہ سکھایا، نطق اس کو دیا، وہ اچھا بیان کر سکتا ہے اور کوئی مخلوق بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا فرشتوں کو اس لیے مقرر کیا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی قوت زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے، وہ ہمارے حکم کا وہ آرڈر جو ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے نا جو داروغے جو مقرر کیے جہنم پر وہ فرشتے کیے۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے دوزخ کے داروغے مقرر نہ کیے الا ملائکۃ، مگر فرشتے۔ وما جعلناہم عدتہم، اور ہم نے یہ گنتی نہ رکھی الا فتنۃ للذین کفروا، مگر کافروں کی جانچ کو۔ ہم نے یہ 19 والی تعداد کیوں رکھی؟ خدا فرماتا ہے ہم نے کیوں رکھی؟ کافروں کو تاکہ پتہ چل جائے۔ کیا پتہ چل جائے؟ کہ یہودی اگر دیکھے اپنی کتاب کو تو ان کی کتاب میں بھی 19 کا ذکر ہو، عیسائی اگر دیکھے اپنی کتاب ہو تو ان کی میں بھی 19 کا ذکر ہو۔ ہاں جی، جب یہ کافر مکے کے پوچھیں ان سے تو وہ یہ کہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہماری کتابوں میں بھی 19 کا ذکر ہے، اس لیے ہم نے یہ تعداد رکھی، قرآن میں بیان کی، تاکہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ تعداد فرشتوں کی کتنی ہے، 19 ہے، جو ساری کتابوں میں موجود ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب کو یعنی یہود کو نصارہ کو بھی یقین آ جائے اس بات کا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یہودیوں میں جو ایمان رکھتے ہیں یا مسلمانوں میں جو ایمان رکھتے ہیں، جب وہ یہ دیکھیں قرآن میں بھی 19 کا ذکر ہے اور ان کی کتابوں میں بھی 19 کا ذکر ہے، ان علماء کو یقین آ جائے، اور جو مومنین ہیں دونوں گروہ میں، یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ دیکھو ہمارے رب نے 19 کا ذکر کیا، تو پہلی کتابوں میں بھی 19 کا ذکر ہے، قرآن میں بھی 19 کا ذکر ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، مومنوں کا ایمان اس سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو ہے نا اہل کتاب کے دلوں میں اور مومنوں کے دلوں میں شک نہ رہے۔ اب دوبارہ پھر ذکر فرمایا کہ اہل کتاب کے دلوں میں، کہ جو اہل کتاب کے جاہل لوگ ہیں، جو کتابوں کا علم نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی شک نہ رہے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے اور قرآن میں بھی 19 کا ذکر ہے۔ والمؤمنون، اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جی 19 کا ذکر ہے، اس لیے یہ کتابیں پہلی بھی سچی ہیں اور یہ بھی سچی ہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، عقیدہ ان کا خراب ہے، ان کو بھی پتہ چل۔ وہ کون ہے؟ وہ مدینہ منورہ کے یہودی ہیں، کیونکہ مکے میں تو منافق نہیں تھا، منافق مکے میں نہیں تھے۔ مکے میں یا تو سخت قسم کے مجاہر کافر تھے، کافر مجاہر بولتے ہیں جو اوپنلی کھلم کھلا کافر ہو، جیسے ولید بن مغیرہ تھا، کھلم کھلا کافر ہو۔ منافق بولتے ہیں جو اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، مکے میں وہ نہیں تھا۔ تو فرمایا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب قرآن مدینہ پہنچے گا، حضور ہجرت کر کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں وہ چیزیں کھلیں گی، تو ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری کتابوں میں بھی 19 کا ذکر ہے، قرآن میں بھی 19 کا ذکر ہے۔ والکافرون، اور کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ ان یہودیوں کو بھی، منافقوں کو پتہ چلے اور کافروں کو پتہ چلے کہ اللہ کا اس مثال دینے کا ارادہ کیا ہے، یعنی اللہ نے 19 فرشتوں کا ذکر کیوں کیا ہے، ان کو پتہ چل جائے۔ پتہ کیا چل جائے؟ پتہ یہ چل جائے کہ اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں جو جہنم پر پورا کنٹرول رکھیں گے، ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کی قوت زیادہ ہے، اور
ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی 19 کا ذکر ہے، قرآن میں بھی 19 کا ذکر ہے۔ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ اسی طرح ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن بھی ہم نے دے دیا تمہیں، حق بات بتا دی، لیکن ہدایت اور گمراہی اللہ کے پاس ہے۔ اس کی جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا اس کو گمراہ کر دے گا۔ یعنی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اس نے قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر فرما دیا، اب قرآن سامنے ہے، مومن بھی پڑھتا ہے، کافر بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے، سارے پڑھتے ہیں، لیکن جس کو اس نے ہدایت دینا مقصود ہو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے اس پر، مان جاتا ہے اس پر، اور جس کو گمراہ رکھنا ہو، کفر پر رکھنا ہو، وہ اس میں ہیلے بہانے اور اس کے اندر سے ایسی چیزیں نکالتا ہے جس کو اور ایمان نہیں لاتا۔ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، یوں ہی اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا نا پہلے سپارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن فرمایا۔ قرآن ایسی چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب ہے قرآن، یہ کیسے ہم مان لیں کہ قرآن جو ہے یہ گمراہ کرتا ہے؟ قرآن تو آیا ہدایت کے لیے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو یہ نا متقین کو ہدایت دینے والی ہے، کافروں کو تو ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے، یعنی جو اس کو نہیں مانے گا گمراہ ہو جائے گا، جو مانے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو فرمایا یہ چیزیں اللہ نے جو بیان کی ہیں اس طرح ہی ہے کہ اللہ انہی کے ذریعے سے ہدایت اور گمراہی دیتا ہے، کہ جو اللہ کی بات کو مانے گا کہ انہی فرشتے ہیں، تورات زبور انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، وہ ہدایت پا جائے گا۔ جو مذاق کرے گا، انکار کرے گا، وہ کافر رہے گا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتے تم کہ جو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے۔ کتنے اس کے لشکر ہیں؟ اب اس کے لشکروں دیکھو کہ ایک تو ہے نا فرشتوں کا لشکر، فرشتے کتنے ہیں؟ جیسے ہم نے بیان کیا اگلے دن کہ ہر انسان، ایک ایک انسان پر 63 فرشتے مقرر ہیں۔ اب انسان کو گن لو کتنے انسان دنیا میں ہیں، کتنے فوت ہو گئے، کتنے آئیں گے، اور ہر انسان پر 63 فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے حساب کتاب کے لیے موجود ہے۔ پھر 14 فرشتے تو مقرر ہیں جو روح نکالنے کے لیے ہیں، 7 فرشتے نیک آدمی کو روح نکالنے کے لیے ہیں، 7 برے آدمی کو روح نکالنے کے لیے علیحدہ فرشتے۔ پھر قبر میں جب انسان جاتا ہے تو منکر نکیر، ہر قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، وہ 2 فرشتے اور ہیں۔ پھر جو اس میت کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو سوال جواب سکھاتے ہیں، وہ 2 فرشتے اور ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے کرامن کاتبین ہیں۔ فرشتوں کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ہو بے شمار ہے۔ یا اسی طرح دیکھ لیں باقی لشکر جو ہیں انسان، جب نمرود کو ہلاک کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو کتنا لشکر بھیجا؟ مچھر کا۔ کتنے مچھر آئے؟ کوئی گن سکتا تھا کتنے ہیں؟ اور اس میں جو سردار کون تھا؟ لنگڑا مچھر۔ ہاں جی، ہاں جی، اسی طرح ایک اور بادشاہ کو بھی جو ہے مچھر نے ہلاک کیا ہے، مطلب وہ بھی لنگڑا مچھر تھا۔ نمرود کے علاوہ بھی ایک ہے، میں پرسوں دیکھ رہا تھا، اب ذہن میں نہیں رہا کون ہے وہ۔ یا اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی مخالفت اور قبطیوں کی مخالفت ہوئی تو کتنے مینڈک آئے؟ ہاں جی، کھانا کھانے بیٹھے تو منہ میں، سالن میں، بستر میں، ہاں جی، لباس میں، ہر آدمی کے
یعنی وہ کتنے فرشتے ہیں اس کو، کتنے اس میں مینڈک ہیں اس میں، ہاں جی، جب وہ آئیں کیا نا ٹڈیاں آئیں تو وہ کتنی آئیں، ہاں جی، جیسے وہ سورہ قمر میں آتا ہے کہ کتنا لشکر ٹڈیوں کا ہے جو آتا ہے، تو آسمان کے بر جو ہے نا یہ سورج کی دھوپ وہ چھاؤں میں بدل جاتی ہے، اتنا بادلوں کی طرح لشکر آتا ہے جس کی تعداد بے شمار ہے، جراد جس کو بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، ہاں جی۔ جب پانی رب تعالیٰ بھیجتا ہے تو وہ عذاب ہے، وہ بھی اللہ کا لشکر ہے، کتنا پانی آتا ہے، قوم نوح سے پوچھو کتنا عذاب ان پر آیا، ہاں جی۔ تو یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں جن کو حکم دیتا ہے کہ تم ادھر رخ کر لو ادھر رخ کر لو، چلے جاتے، اس کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ سارے لشکر، یہ سارے امتحانات کس کے لیے ہیں؟ یہ صرف انسان کو نصیحت کرنے کے لیے کہ تیرے رب کا کتنا زور ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، وہ کتنا قادر ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس کتنا اختیار ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ صرف نہیں ہے مگر آدمی کی نصیحت کے لیے، ہاں جی۔ اس میں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، جہنم کا ذکر جیسے میں نے کہا کہ 7 جہنمیں ہیں، اور سقر جو ہے اس کا یعنی اس سے اللہ نے امت کو ڈرایا، قوم کو ڈرایا ہے، حضور علیہ السلام نے سقر والی جہنم سے، جو ساتویں جہنم ہے جس کا نام ہے۔ آگے فرمایا کلا والقمر، ہاں قسم ہے مجھے چاند کی، چاند کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے، کلا والقمر کا قسم ہے مجھے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے یعنی ختم ہونے لگے، اس کی قسم ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے مجھے صبح کی جب اس کا اجالا آ جائے، ہاں جی۔ ان 3 قسموں، چاند کی قسم فرمائی، اس کا اور رات کی قسم فرمائی، اور دن کی قسم فرمائی، یاد فرمائی۔ کیوں قسم یاد فرمائی ان چیزوں کی؟ ان کی قسم یاد فرمائی کہ اس کا تعلق دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے قسم یاد فرمائی۔ فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو کہ چاند جب نکلتا ہے تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، 14 تک وہ فل مون ہو جاتا ہے، 14 کے بعد پھر جب جاتا پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنے کے بعد یہاں تک کہ جو آخری رات 28 ہوتی ہے اس میں وہ محاق بن جاتا ہے، یعنی بالکل اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ فرمایا دنیا بھی جو ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور مخلوق کو پیدا کیا، پہلے تھوڑی تھی، پھر یہ بڑھتی گئی، 14ویں کی رات کی چاند کی طرح یہ فل ہو گئی، اور جب جیسے چاند گھٹتا گیا ختم ہو گیا، اسی طرح جب دنیا گھٹنی شروع ہو جائے گی، مرنی شروع ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جیسے چاند کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، دنیا میں بھی کوئی مخلوق نہیں رہے گی۔ یہ فرمایا اس لیے چاند کی قسم یاد فرمائی رب تعالیٰ نے۔ واللیل اذا ادبر، اور رات جو ہے جب وہ پیٹھ پھیر جائے، یعنی جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اندھیرا جب چھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دن کی ساری رونقیں ختم ہو گئیں اور رات آ گئی۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کی مثال بھی رات کی طرح ہو جائے گی کہ بالکل اندھیرا چھا جائے گا اور آدمی کچھ نہیں کر سکے کہ جیسے رات کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب رات ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو پھر ایک نئی دنیا چمک اٹھتی ہے، لوگ اپنے کام کو نکل جاتے ہیں، پھر رونق دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ قدرت خداوندی ہے کہ رب تعالیٰ بھی اسی طرح مخلوق کو کبھی ختم کر دیتا ہے، کبھی اس کو نئی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی قسم کہ رب تعالیٰ تیرا اتنا قادر ہے جو مخلوق کو ختم بھی کرتا ہے، اس کو رونق بھی بخشتا ہے، ان کو پیدا بھی کرتا ہے، ان کو عروج بھی دیتا ہے، ان کو زوال بھی دیتا ہے، ہاں جی۔ اور اسی طرح واللیل اذا ادبر، دوسری مثال یہ دیتی کہ رات جب ختم ہونے لگے اس وقت اللہ کے بندے رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی،
عبادت کرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی اس میں اشارہ ہے. وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، اور پھر جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر نورانیت آ جاتی ہے، ان کو کبھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کے نورانی روشن چہرے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں وہ پھر زندہ رہتے ہیں، ان کو کوئی موت کا فکر نہیں ہوتا. وَاللَّيْلِ إِذَا وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِذْ، ان تین قسمیں یاد فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، إِنَّهَا لَإِحْدَى، ان تین قسمیں یاد فرمانے کے بعد فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ دوزخ جو ہے، یہ جہنم جو ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، یہ جہنم اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی یہ وہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی پنشمنٹ بہت زیادہ سخت ہے، اور لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے اللہ بچا لے، اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اس کا اتنا ڈر ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جہنم، جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس جہنم کو، اس کی آگ کو اتنا روشن کیا، 1000 سال وہ جلتی رہی اور وہ سرخ ہو گئی. اس کے بعد 1000 سال جلایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا تو وہ سیاہ ہو گئی. یعنی اتنی 3000 سال جلنے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. اتنی سخت ہے اس کی، اور دنیا کی آگ سے 70 گنا اس کی جو ہے نا گرمی، وہ 70 گنا زیادہ ہے. 70 گنا جہنم کی گرمی زیادہ ہے. اسی لیے رب تعالیٰ جل شانہ جب کافر کو اس میں بھیجے گا تو یہ عام کافر اس 5-6 گز کے قد کا نہیں ہوگا، فٹ کے قد کا. اس کی صرف جو اس کی چمڑا ہے 42 گز یا اتنا اس کا چمڑا موٹا ہوگا. 300 میل کے ایریے میں کافر بیٹھ سکے گا، اتنا بڑا. احد پہاڑ کے برابر اس کا دانت ہوگا. ہاں جی. اور جو فرشتے جہنم میں ہیں، جہنم کے دروغے ہیں، ان کے بال سر سے لے کر پاؤں تک ہوں گے. ان کی داڑھیں جیسے گائے کا سینگ ہوتا ہے اتنے بڑے اس کے دانت ہوں گے. اس کی جو ہے بجلی کی چمک کی طرح ان کی آنکھیں ہوں گی، چمکیلی ان کی ہوں گی. رحم ان کے دل سے نکال لیا جائے گا. یہ جہنم کے فرشتوں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. یعنی یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جہنم ہے جس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو بچائے گا اور کافر اس پہ جائے گا، مسلمان بچے گا. انسان اس نعمت کو سوچے، اللہ کی اس نعمت کو، کہ کتنا اس کا کرم ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اور اپنا عقیدہ صحیح رکھنے سے، اور اس کا انعام ہے کہ اس نے نیک آدمیوں کے ہمیں ان کے تابع کیا، ہم بزرگوں کے جو ہے نا ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان عذاب سے ہم لوگ محفوظ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. سب سے بڑی بات جو ہے یہ خاتمے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتا ہے، اور جب ایک گز، ایک ہاتھ اتنا حصہ فاصلہ رہ جاتا ہے جنت میں پہنچنے کو، تو وہ جو ہے نا وہ عقیدہ بدل جاتا ہے اس کا، اور وہ جہنم چلا جاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی جہنمی والے کام کرتا ہے، اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ ایسا ٹرن ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ بدل لیتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے وہ لوگ آئے جنہوں نے کہا آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا.
تو وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس صحابی نے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، صرف تلوار لے کے خیبر میں اس نے جہاد کیا، شہید ہو گیا، فرمایا یہ جنتی ہے۔ ہاں جی، اور کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے اور نیک بنتے رہے، جیسے وہ جس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے، بلعم باورا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تھی۔ ہاں جی، کتنا وہ نیک تھا، یعنی انسان جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا، اور وہ جو ہے نا کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور جو ہے نا اصحاب کہف کا کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اگر ساری زندگی آپ اور میں اگر سجدے میں پڑے رہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنی مہربانی ہے، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، پھر عقیدہ اچھا دیا، پھر سمجھ بوجھ اتنے دی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ہاں جی، اتنا خوبصورت عقیدہ دیا، گمراہوں سے بچایا ہمیں، یہ کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا اللہ کا انعام ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اچھے عقیدے والوں کو جہنمی اور مشرک اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور اپنا ان کا یہ حال ہے کہ ان کو اللہ کے توحید پر ان کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کے اتنا کمزور ایمان ہے کہ وہ دوسروں کی فکر میں اپنا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ ایسے آپ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ تو ہم بند ہی کر دیتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں کو سننے کا دل ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کے پر بہتان لگانا، نبیوں پر بہتان لگانا، طرح طرح کی باتیں کرنا جو کہ ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی کتاب میں، اگر یہ گمراہ نے بات کی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو ہے نا جہنم اللہ کے نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، نذیر للبشر، اور یہ جہنم جو ہے یہ نذیر ہے انسان کے لیے، بشر کے لیے، ڈرانے والی ہے نا، ڈرانے والی۔ جہنم کا ذکر آتا ہے تو کئی آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کئی آدمی ہیں جو جہنم کا ذکر تھوڑا سا کرو تو وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے مال اولاد قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نذیر ہے، ڈرانے والی ہے۔ کس کو؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ نذیر ہے اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، یعنی جو نیکی میں آگے بڑھنا چاہے اس کے لیے بھی نذیر ہے کہ تم جو ہے نا پیچھے نہ ہٹنا، او یا تاخر، جو نیک کام کرنے میں پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی نذیر ہے۔ تو دونوں کے لیے، نیک کام میں آگے آنے کے لیے اس کے لیے بھی جہنم نذیر ہے، اور جو پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی نذیر ہے۔ آگے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ یہ آیت بہت پڑھتے ہیں لوگ کہ ہر انسان اپنی کرنی میں، اپنے عمل میں گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اگر کسی نے برا کام کیا ہے تو جہنم میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ وہ جیسے آپ گروی رکھتے ہیں نا، آپ سونا دیا، آپ نے کسی کو دیا سونا، اپنے کو مال دیا اور اس کو کہا مجھے $100 دے دے، اب اس نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ کب آپ کو واپس کرے گا؟ جب آپ پیسے واپس کریں گے، تو وہ سونا گروی ہے، وہ آپ کا مال گروی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو وہ گروی کہاں رکھا ہوا ہے؟ جہنم میں۔ وہ کب چھوٹے گا؟ جب وہ اسے توبہ کرے گا اور وہ گناہ کو معافی مانگے گا۔ جس آدمی نے جنتیوں کا کام کیا وہ کہاں؟ اس کا نام جنت میں لکھا ہوا ہے، وہ وہیں رہے گا جب تک کہ الیاذ باللہ اس سے کوئی
گناہ سرزد ایسا ہو یا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے تو پھر اس کی وہ ختم. اس آیت کا یہ مطلب ہے ہر نفس کل نفس بما کسبت، ہر نفس جو ہے، ہر انسان وہ گروی رکھا ہوا ہے جہنم میں یا جنت میں. الا اصحاب، یعنی جہنم میں ہر آدمی رکھا ہوا ہے الا اصحاب الیمین، مگر جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے نا وہ وہاں رہی نہیں ہے. یعنی وہ تو جنتی ہے نا، یعنی جہنم میں ہر شخص گروی رکھا گیا ہے الا اصحاب الیمین، مگر جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے. اب سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. اگر آپ دوسرے قرآن میں پڑھیں تو 2 گروہوں کا ذکر ہے، یعنی اصحاب الیمین دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے. لیکن سورہ واقعہ میں 3 کا ذکر ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے دائیں والے، اور ایک تیسرے کا ذکر ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. ان کا ذکر ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو اس سے بھی سبقت لے گئے. ہاں جی، وہ کون ہے؟ ان کے بارے میں اقوال آتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا بچپن میں مر گیا، اب اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. جب اس کا گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی اس کا نامہ مال پیش نہیں ہوگا. وہ سابقون الاولون میں ہے، وہ سابقون السابقون میں ہے. حضرت صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول پر پیسہ خرچ کیا، وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کی مسلمانوں کی خدمت کی، ہر لحاظ میں جو سابقون ہیں، پہلے ہجرت کرنے والے، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ شخص ہیں جو سابقون السابقون ہیں. تو جہاں اگر قرآن میں 2 گروہوں کا ذکر دیکھے نا، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا، اور سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، اصحاب المیمنہ کا بھی اور سابقون کا بھی، تو جہاں قرآن میں صرف اصحاب الیمین کا ذکر آتا ہے نا، وہاں وہ دونوں شامل ہیں، سابقون بھی اور اصحاب المیمنہ بھی. تو اس میں جو فرمایا نا الا اصحاب الیمین، کہ ہر شخص جہنم میں گروی رکھا گیا ہے مگر اصحاب یمین، وہ سابقون السابقون بھی اور اصحاب المیمنہ بھی، وہ جو ہے نا وہ جہنم میں گروی نہیں ہے، وہ جنتی لوگ ہیں. یعنی سابقون السابقون تو وہ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، جن کو بغیر حساب کتاب کے جنم میں بھیجا جائے گا. یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا 70,000 آدمی جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. اور اس کتاب محدثین نے لکھا کہ ان 70,000 میں ہر ایک جو ہے وہ 70,000 کو لے کے جائے گا. ہاں جی، ماشاءاللہ. تو جو ہے نا جنت جو ہے اتنی بڑی، آخر بھرنی تو ہے نا کسی طرح. ہاں جی، تو ہم جیسے گنہگار ہی جائیں گے تو تب ہی بھری جائے گی. ہاں جی، تو فرمایا کہ یہ جہنم میں ہر آدمی اس میں ہے رہین، گروی رکھا ہوا ہے، مگر اصحاب یمین جو ہے نا ان کو گروی نہیں رکھا گیا. اصحاب یمین جو ہے ان کے لیے تو جنت ہے، اور اصحاب الیمین میں اصحاب المیمنہ بھی شامل ہیں اور اصحاب والسابقون السابقون وہ بھی شامل ہیں. ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں یا وہ جو اب آدم علیہ السلام کے پشت مبارک سے جب آپ کے اولاد کو نکالا گیا، آپ دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو آپ کے آنسو گرتے تھے. تو اصحاب الیمین کون سے ہوئے؟ جو دائیں والے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا الا اصحاب الیمین، اس سے کون سے مراد ہیں؟ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے اور وہ دائیں طرف تھے، یہ اصحاب الیمین ہے. اور جو بائیں طرف تھے وہ اصحاب الشمال ہے. یا آپ کی اولاد میں سے جن پر اللہ کا نور پڑا اور روشن ہوئے، وہ مومن ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، وہ اصحاب الیمین ہے.
اور جن پر روشنی نہیں پڑی اللہ کی نور کی اور وہ سیاہ رہے یا روشنی سے دور رہے، کفر کیا انہوں نے، وہ اصحاب الشمال ہے۔ ہاں جی، تو یہ تھا آج کا درس 12 آیات کریمہ کا، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 39 تک۔ اب آگے جو ہے کہ اب جب جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ویژن عطا فرمائے گا، ایسا علم عطا فرمائے گا کہ باوجود دوری کے وہ دوزخیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ اگلے درس میں آئے گا، وہ جیسے سامنے دیکھیں گے۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے نا تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر یہ ہماری کمزوری ہے کہ جی ہم دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، ہم ادھر کو نہیں دیکھتے، ہمارے علم میں وہ چیز نہیں ہے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری قبر میں مردے جانے کے بعد اس کا ویژن اتنا تیز ہو جاتا ہے، اس کا نالج اتنا تیز ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے پاس کون آنے والا ہے، ہماری برادری میں کون فوت ہونے والا ہے، وہ فوت ہوا ہے تو وہ کہاں گیا، اس کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور سارے حالات کو وہ جانتے ہیں، اتنا ان کا ویژن ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت کا منظر بھی دیکھتے ہیں اور دنیا کا منظر بھی دیکھتے ہیں۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو ان کو ہر انسان کا ویژن، اس کی قوت، اس کا علم، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ حقیقت اس وقت کھلے گی۔ تو جن لوگوں کی جا کر قیامت میں کھلے گی عام آدمی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء تو جنتی ہیں نا، ان کی دنیا میں وہ طاقت کھل گئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ طاقت ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ جب جنت میں میری اور آپ جیسی اور ہر آدمی کی ہو جائے گی تو جو دنیا میں جنتی لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے جنتی فرمایا، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی طاقت، وہ جنت والی طاقت ان کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے دیکھو نا، یہی نا، جب جنت کتنی دور ہے، جب وہ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے، جو اگلے درس میں آ رہا ہے، تو اگر ولی اگر غوث پاک فرما دیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری تھیلی پر رائی کا دانہ ہے، تو جب یہ بیان کریں گے تو کون انکار کرے گا؟ حضور فرمائیں گے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ جیسے میری تھیلی ہے، تو کون انکار کرے گا؟ ہاں جی، اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔